محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کبھی ایسا وقت آیا ہے جب صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگے، جب امید کی کرن مدھم پڑ جائے، جب آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں اور دعا لبوں پر آ کر رک جائے؟ کیا آپ نے کبھی وہ لمحے محسوس کیے ہیں جب دل میں وسوسے سرگوشی کرنے لگے، جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے اور زندگی ایک کٹھن آزمائش بن جائے، جب لگے کہ برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا؟ کیا آپ نے وہ راتیں گزاری ہیں جب نیند آنکھوں سے روٹھ جائے؟ وہ سجدے کیے ہیں جن میں الفاظ ساتھ نہ دیں؟ وہ گھڑیاں جھیلی ہیں جب ہر در بند اور ہر دعا بے اثر محسوس ہو؟ اگر ہاں، تو یہ پیغام آپ کے لیے ہے، کیونکہ سب کچھ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ وہ آپ کو گرانے کے لیے نہیں، بلکہ بلند کرنے کے لیے ان مشکلات سے گزار رہا ہے۔ یہ آزمائشیں آپ کو مضبوط بنانے کے لیے ہیں، آپ کی روح کو نکھارنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ مگر سوال ہے کہ جب ہر چیز چھین جائے تو اللہ کی رسی کو کیسے تھامیں؟ جب شیطان بار بار مایوس کرے تو کیسے یقین رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ جب دل چیخ چیخ کر کہے کہ بس اب ختم، تب صبر کیسے کریں؟ جب صبر کی آخری حد آ جائے تو اللہ پر بھروسہ کیسے کریں؟ جب آپ کی آزمائش اتنی سخت ہو کہ برداشت کی حد ختم ہو جائے، یہ ویڈیو دیکھیں اور خود دیکھیں کہ آپ کی مایوسی کیسے ختم ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ انہی لمحات میں اگر آپ اللہ پر بھروسہ کر لیں تو نہ صرف آزمائش ختم ہوگی، بلکہ آپ کو اس سے بھی بہتر ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ آپ کو کیسے نوازنے والا ہے؟ آپ کے ہر درد کا جواب اس میں ہے۔ جب ہر طرف مایوسی ہو تو اللہ پر بھروسہ کیسے کریں؟ نمبر 1، پہلا نقطہ، اپنی حالت بدلنے کے لیے پہلے اپنی سوچ بدلیں۔ رکیں، ایک لمحے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر خود سے سوال کریں، کیا آپ واقعی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یا صرف اس وقت تک جب تک حالات آپ کے مطابق چل رہے ہوں؟ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ آپ کی دعائیں سنی ہی نہیں جا رہی؟ کیا آپ نے کبھی اللہ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ، میں نے اتنی دعائیں کی، اتنی راتیں جاگا، پھر بھی میری مشکل ختم نہیں ہوئی؟ اگر ہاں، تو یہیں پر شیطان آپ پر قابو پا چکا ہے۔ شیطان کا سب سے خطرناک وار یہ نہیں کہ وہ آپ سے گناہ کروائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ جب وہ آپ کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، تو سمجھو کہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ایک بڑی دیوار کھڑی ہو چکی ہے۔ یہی دیوار آپ کو توڑنی ہوگی۔ اللہ خود کہتا ہے، اے نبی، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ نیک لوگوں سے؟ نہیں، گناہ گاروں سے۔ ہاں، اگر اللہ گناہ گاروں سے بھی کہہ رہا ہے کہ مایوس مت ہو، تو آپ جو آزمائش میں ہیں، آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ لیکن سوال یہ ہے، جب مایوسی ہر طرف ہو تو کیسے خود کو باہر نکالیں؟ ایک، سب سے پہلے اپنی سوچ بدلیں۔ یاد رکھیں، جو آپ کو توڑ رہا ہے وہ آپ کی آزمائش نہیں بلکہ آپ کی سوچ ہے۔ اگر آپ یہی سوچیں گے کہ میری قسمت خراب ہے، کچھ اچھا نہیں ہوگا، تو شیطان آپ کو بالکل یہی دکھائے گا۔ آپ کی نظر اگر صرف مسئلے پر ہے تو آپ کو مسئلہ ہی نظر آئے گا، لیکن اگر آپ کی نظر اللہ کی مدد پر ہوگی تو آپ کو حل بھی نظر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ لوگ مایوس ہو گئے، کہنے لگے، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہی ایمان ہمیں رکھنا ہوگا۔ راستہ نہیں نظر آ رہا اور راستہ نہیں ہے، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ راستہ ہے لیکن اللہ دکھائے گا۔ نمبر 2، مایوسی کا پہلا وار ہوتے ہی فوراً اللہ کی مدد لیں۔ جتنا زیادہ آپ مایوسی کے خیالات میں کھوئیں گے، اتنا زیادہ شیطان آپ کو اندھیروں میں دھکیل دے گا۔ جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ دل بوجھل ہو رہا ہے، امید ٹوٹ رہی ہے، فوراً یہ الفاظ کہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک طاقت ہے، ایک ہتھیار ہے۔ جتنا زیادہ آپ یہ کہیں گے، اتنا زیادہ آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ جتنی بار آپ اللہ کو اپنا کارساز مانیں گے، اتنی جلدی آپ کی مایوسی ختم ہوگی، اور ایک چھوٹا مگر طاقتور عمل
जब भी आपको लगे कि आपकी आजमाइश नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, फौरन सजदे में गिर जाएं। कुछ ना कहीं, बस अल्लाह के सामने अपना सर रख दें, आंसू बहने दें। आपको खुद महसूस होगा कि दिल का बोझ हल्का हो रहा है। आज से अहद करें, मायूसी का पहला वार होते ही फौरन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहकर अल्लाह की मदद तलब करनी है। ये एक ढाल है जो शैतान के हर वार को तोड़ देगी। ये तो पहला कदम था। अगले नुक्ते में जानेंगे कि जब दुआ कबूल ना हो रही हो तो अल्लाह पर भरोसा कैसे बरकरार रखें। दूसरा नुक्ता, जब दुआ कबूल ना हो रही हो तब भी अल्लाह पर भरोसा रखें। कभी आपने वो रातें देखी हैं जब आपने रब के सामने आंसू बहाए लेकिन बदला कुछ नहीं। कभी आपने वो सजदे किए हैं जिनमें आपने दिल से दुआ मांगी लेकिन जवाब नहीं मिला। कभी ऐसा महसूस हुआ कि शायद अल्लाह आपको सुन ही नहीं रहा। शैतान आपको यहीं वर्गलाने की कोशिश करता है। वो आपके दिल में डालेगा, अगर अल्लाह आपकी सुनता तो आपकी दुआ अब तक कबूल हो चुकी होती। वो आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि आपकी दुआएं रद्द हो चुकी हैं। वो आपके दिल में मायूसी बिठा देगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा। मगर सुने, ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। कुरान कहता है, बेशक वो अपने बंदों के हालात से खूब बाखबर और देखने वाला है। अल्लाह आपको जाहिरी आंखों से नजर नहीं आ रहा, मगर वो आपके लिए खामोशी से काम कर रहा है। आपको लग रहा है कि दुआ कबूल नहीं हो रही, मगर हकीकत में अल्लाह आपकी दुआ को बेहतरीन वक्त के लिए रोक रहा है। सवाल यह है, जब दुआ में देर हो तो अल्लाह पर भरोसा कैसे रखें। एक, समझें कि दुआ हमेशा कबूल होती है, मगर 3 तरीकों में से एक में पहला तरीका जो आप मांग रहे हैं वही दे दिया जाता है। दूसरा तरीका जो आप मांग रहे हैं उससे बेहतर दे दिया जाता है। तीसरा तरीका, आपकी दुआ के बदले आपकी कोई मुसीबत टाल दी जाती है या जन्नत में इसका बेहतरीन बदला रखा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान दुआ करता है तो या तो उसे फौरन कबूल कर लिया जाता है या इसके बदले कोई मुसीबत दूर कर दी जाती है या उसे आखिरत में इसका बेहतरीन बदला दिया जाता है। तो फिर मायूसी कैसी दो। जब दुआ कबूल ना हो रही हो तब अल्लाह से शिकायत ना करें, बल्कि मजीद मांगें। अल्लाह को आपकी दुआओं की कसरत पसंद है। अगर दुआ में देर हो रही है तो समझें कि अल्लाह आपको ज्यादा मांगने का मौका दे रहा है ताकि आपका अजर भी ज्यादा हो। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिछड़ने पर चंद दिन नहीं बल्कि 40 साल दुआ की और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सालों तक बीमारी में दुआ की और जब सब्र का कमाल दिखाया तो अल्लाह ने न सिर्फ सेहत दी बल्कि पहले से ज्यादा नामतों से नवाज दिया। और सबसे अहम बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब तक गुनाह या कतई रहमी की दुआ ना करे और जल्दबाजी ना करे, उसकी दुआ कबूल होती है। तो जो दुआ में देर हो रही है वो अल्लाह की नापसंदीदगी नहीं बल्कि आपसे उसकी मोहब्बत की अलामत है। अगर दुआ कबूल ना हो रही हो तो शिकायत के बजाय ये अल्फाज कहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर आपकी दुआ में देर हो रही है तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपको सब्र सिखा रहा है। ऐसे में फौरन ये आयत बार बार पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। इसलिए जब आप दुआ मांगें और जवाब ना आए तो नाराज होने के बजाय ये अल्फाज कहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्फाज मायूसी को जड़ से ख़त्म कर देंगे और आपके दिल में यकीन पैदा करेंगे कि अल्लाह कुछ बेहतर कर रहा है। आज से अहद करें, मायूसी का वार होते ही फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना है। दुआ में देर होने पर शिकायत नहीं करनी बल्कि मजीद मांगना है। अगर दुआ कबूल ना हो तो समझना है कि अल्लाह कुछ बहुत बड़ा देने वाला है, बस थोड़ा इंतजार करें। ये दूसरा नुक्ता था। अब तीसरे नुक्ते में जानेंगे कि जब आजमाइश हद से ज्यादा सख्त हो जाए और सब्र मुश्किल हो जाए, जब आजमाइश नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, तब भी अल्लाह की रस्सी थामे रखें। कभी ऐसा महसूस हुआ कि बस अब मजीद नहीं सह सकते, ऐसा लगा कि आपकी आजमाइश हद से बढ़ चुकी है और अब आपके अंदर मजीद सब्र करने की ताकत नहीं। दिल रो रहा हो, सांसें बोझल हों और ऐसा लगे कि अब सब खत्म हो गया। ये वो लम्हा है जब शैतान आपको तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। ये वो लम्हा है जब आपको लगेगा
کہ آپ کی آزمائش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ آپ کو بھول چکا ہے، مگر رک جائیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کی آزمائش کا اختتام قریب آ چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کی استقامت کو آخری بار آزمایا رہا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ کی آزمائش سخت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اسے برداشت کرنے کی ہمت بھی ہے۔ اللہ آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزمائے گا۔ سوال یہ ہے، جب صبر کی حد ختم ہو جائے تب کیا کریں؟ ایک یاد رکھو، سخت ترین آزمائشوں کے بعد بڑی نعمتیں آتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، پھر غلام بنا کر بیچ دیا، پھر کئی سال قید میں رکھا، اور پھر وہی یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ ایوب علیہ السلام کو سالوں تک بیماری نے جکڑ رکھا، سب کچھ چھین گیا، اور پھر جب اللہ نے آزمائشی وقت ختم کیا تو انہیں پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نواز دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں بہت ظلم ہوا، پتھر مارے گئے، طائف میں لہو لہان کیا گیا، لیکن جب صبر کی انتہا ہوئی تو اللہ نے مدینہ کی حکومت عطا کی، اور دنیا کا سب سے بڑا دین انہی کے ذریعے پھیلا۔ تو اگر آپ کی آزمائش سخت ہو رہی ہے تو سمجھیں کہ اللہ آپ کو بڑی نعمت دینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے یہ جملہ 2 بار دہرایا، کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ آپ کی آزمائش کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ جب آزمائش ناقابل برداشت ہو تو فوراً 2 کام کریں۔ پہلا کام، سجدے میں گر جائیں اور دل کا بوجھ اللہ کے حوالے کر دیں۔ آزمائش جتنی سخت ہو، اللہ کے سامنے جھکنا اتنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے غم دوسروں سے کہہ کر ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل سکون صرف اللہ سے بات کرنے میں ہے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کی آزمائش کتنی سخت ہے، مگر اللہ جانتا ہے۔ اگر آزمائش کی شدت بڑھ رہی ہے تو سمجھیں کہ کامیابی قریب ہے۔ آزمائش کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ مضبوط ہو جائیں۔ سخت ترین وقت کے بعد ہی سب سے بڑی نعمت آتی ہے۔ اللہ راستے کھولنے والا ہے، مگر آپ کو بھروسہ رکھنا ہوگا۔ آج سے عہد کریں کہ جب بھی آزمائش ناقابل برداشت لگے، فوراً سجدے میں جا کر اللہ سے بات کرنی ہے۔ جب بھی دل میں مایوسی آئے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، کو بار بار پڑھنا ہے۔ اور سب سے اہم بات، کبھی بھی اپنی آزمائش کو آخری منزل مت سمجھیں۔ اللہ آپ کو کچھ بڑا دینے والا ہے، بس تھوڑا اور صبر کریں۔ اللہ ہمیں ہر آزمائش میں صبر، استقامت اور اپنے اوپر مکمل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔